السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا موضوع ہے جمشید کی دکھیا ماں اور سلطنت عثمانیہ سے ڈی آپشن کے مطالبات۔ ڈی آپشن نے سب سے پہلے جمشید سے یہ لکھوایا کہ اگر میں سلطنت عثمانیہ کا سلطان ہو گیا تو روسی کے حکمرانوں کو ہر طرح کی مراعات دوں گا۔ پھر اس نے جمشید کے بھائی کو، جو سلطنت عثمانیہ کا سلطان تھا، لکھا کہ جمشید ہمارے قبضے میں ہے، اگر آپ ہم سے صلح چاہتے ہیں تو ہمارے تاجروں کو تجارت کی کھلی چھٹی دی جائے، وہ ہر جگہ ہر ساحل پر آ جا سکے، ان سے کوئی محصول وغیرہ نہ لیا جائے، ہر قسم کے محصول ہمیں معاف کیے جائیں، اور آپ کا کوئی اہلکار ہمارے تاجروں سے کسی قسم کا محصول نہ لے۔ نیز 45,000 عثمانی سکے ہمیں سالانہ دیے جائیں تاکہ جمشید کو ہم اپنی قیادت اور حفاظت میں رکھ سکیں، ورنہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے، یہ تمہارا تخت تم سے چھین لے گا۔ تیسری طرف اس مکار حکمران نے دکھیا ماں کو لکھا کہ اگر 1.5 لاکھ روپے سالانہ ہمارے پاس بھیجتی رہیں گی تو آپ کا چھوٹا بیٹا بڑے بیٹے بایزید کے حوالہ نہ کیا جائے گا، ورنہ وہ اس سے بھی زیادہ رقم دے کر جمشید کو قتل کر کے مطمئن ہونا چاہتا ہے۔ اس غریب الوطن ماں نے جیسے تیسے کر کے 1.5 لاکھ رقم دی اور پیغام دیا کہ ہمیشہ یہ رقم بھیجتی رہوں گی۔ اس طرح اس نے جھوٹ، مکاری اور عیائی سے ان کو اپنے لیے سرمایہ کا بہترین ذریعہ بنایا۔ پھر اس کو ڈر ہوا کہ یہ نہ ہو کہ حاکم مصر حملہ کر کے یہ سونے کی چڑیا لے جائے، چنانچہ اس نے جمشید کو فرانس کے شہر نائس کی طرف روانہ کر دیا اور ایک فورس اس پر نگران مقرر کی گئی جو مختلف شہروں میں اس کو رکھتی رہی اور اس کے تمام ساتھیوں کو ایک ایک کر کے اس سے علیحدہ کر دیا۔ جمشید اکیلا رہ گیا۔ جب وہ فرانس کے ایک شہر میں تھا تو حاکم شہر کی بیٹی فلپائن ہیلینا اس پر عاشق ہو گئی۔ چند دن بعد فرانس کے بادشاہ کی طرف سے تعمیر کردہ مکان میں اس کو رکھا گیا۔ اب جمشید شاہ فرانس کا قیدی بن گیا۔ یہ مکان 3 منزلہ تھا، اوپر نیچے سپاہی ہوتے، درمیان میں جمشید کو رکھا گیا۔ اسی دوران شاہ فرانس، یوپ، روما اور دوسرے عیسائی سلاطین نے جمشید کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے ڈی آپشن کو خط لکھے، گویا جمشید کو منڈی میں رکھ کر بولی لگائی جا رہی ہے۔ ڈی آپشن چونکہ جمشید سے خوب فائدہ اٹھا رہا تھا، لہذا وہی اس کی قیمت جانتا تھا۔ اس نے نہ تو کسی کا انکار کیا اور نہ ہاں کی، بلکہ خطوط و شرائط میں وقت ٹالتا رہا۔ 895 ہجری تک جمشید فرانس میں رہا۔ جب ڈی آپشن نے دیکھا کہ فرانس میں یہ تو کہتی ہے بادشاہ فرانس اس پر قبضہ کر لے گا، تو اس نے اس کو واپس لانے کا منصوبہ بنایا۔ اس دوران یہ روس کے حکمران جمشید کے بڑے بھائی سے برابر رقم لیتے رہے۔ اب انہوں نے جمشید کی ماں کو لکھا کہ ہم اس کو فرانس سے لا کر آپ کے پاس مصر بھیج دیں گے، لہذا سفر خرچ 1.5 لاکھ روپے دو۔ ماں نے بیٹے کو کرا کے رقم دے دی۔ ادھر ڈی آپشن نے اپنے آدمیوں کو لکھا کہ جمشید کو اٹلی لے آؤ۔ جب فرانس کے بادشاہ چارلس ہفتم کو علم ہوا تو اس نے کہا کہ جمشید یہاں سے ہرگز نہ جائے گا۔ آخر بڑی ردوقات کے بعد چارلس ہفتم نے اس شرط پر جمشید کو اٹلی جانے کی اجازت دے دی کہ یوپ 10,000 روپے بطور ضمانت جمع کرے اگر فرانس کی اجازت کے بغیر جمشید کو اٹلی سے باہر جانے دیا تو یوپ ان کی ترقی کرے گا۔ 895 ہجری میں شہزادہ جمشید اس حالت میں داخل ہوا۔ ویسے بظاہر شاندار استقبال ہوا۔ اگر اپنے بھائی کی حکومت مان لیتا تو اس شہر میں فاتحہ کی طرح رہتا، کیونکہ اس کے بعد محمد الفاتح کی فوجیں روما پر چڑھائی کر چکی تھیں۔
یوب بھاگنے کی تیاری کر چکا تھا، گرجے ویران ہونے لگے تھے، لیکن اب نقشہ برعکس تھا۔